بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ مبارک ثانی کیس آیا تھا، اور مبارک ثانی کیس کے اندر قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے فیصلہ دیا گیا تھا، جو کہ ایک قادیانی کے متعلق کیس تھا۔ اور یہ جو فیصلہ دیا گیا تھا وہ قادیانیوں کو ایک قسم کی اجازت دے دی گئی کہ آپ ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر قرآن کی تحریف بھی کر سکتے ہیں، اس کو بدل بھی سکتے ہیں، اور وہاں پر بیٹھ کے اس کا پرچار بھی کر سکتے ہیں۔ یہ فیصلے کے اندر لکھ دیا گیا۔ جیسے یہ بات کی گئی تو اس کے اوپر شور مچ گیا، رولا پڑ گیا پورے پاکستان کے اندر۔ اور دیکھیں، یہ ویسے بھی مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، دو چیزوں کے اوپر، حرمت رسول کے اوپر، ختم نبوت کے اوپر، اور قرآن کے اوپر، کہ وہ محفوظ کتاب ہے، اس کے اندر کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ اور رد و بدل یا کوئی اس کے اندر تحریف نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تمام مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ تو جب یہ فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد اب قادیانی جو ہے وہ اصل میں اپنے آپ کو یہاں پر اپنی خود سے بنا کے تحریف کر کے قرآن کی اور تفسیر کی یہاں پر بانٹتے ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے قاضی فائز عیسیٰ نے جب اجازت دے دی، اس کے اوپر شور مچ گیا۔ تمام مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتیں، اور ایون کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ بحث شروع ہو گئی کہ قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جو فیصلہ دیا گیا اس کو ہم کسی صورت نہیں مانتے۔ بعد میں پھر اس کی ریویو پٹیشن آ گئی سپریم کورٹ کے اندر، پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے ریویو پٹیشن ڈالی گئی ہے، اور پنجاب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ چیلنج کر دیا۔ اب سپریم کورٹ کے اندر جب اس کی سماعت ہوئی تو وہاں پر تمام علماء کرام، یہ جو مفتی تقی عثمانی، مولانا فضل الرحمان اور بریلوی، بہت سارے مفتی وہاں پر موجود تھے، اٹارنی جنرل گورنمنٹ آف پاکستان کے پروسیکیوٹر جنرل، وہ وہاں پر موجود تھے۔ تو وہاں پر پھر قاضی فائز عیسیٰ نے جتنے علماء کرام، مولانا فضل الرحمان اور باقی جتنے علماء تھے ان کو سنا۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ نے اس غلطی کا اعتراف کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے اس غلطی کو مانا کہ بالکل غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، اور اگر غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اور میں ہر نماز کے بعد دعا کرتا ہوں کہ میرے سے کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو یہ قاضی فائز عیسیٰ نے اس طرح کے ریمارکس دیے، اس طرح کی باتیں کی، جس سے لگتا ہے کہ آخرکار ان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ غلط ہے، اور اس کو واپس ہونا چاہیے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اور وہاں پر موجود تمام علماء کرام نے اس بات کے اوپر روشنی ڈالی، انہوں نے اس بات کے اوپر اصرار کیا کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کے اندر یہ جو نکات ہیں، یہ جو پیراگراف ہے قادیانیوں سے متعلق، اس کو آپ چینج کر دیں، اس کو تبدیل کر دیں، اور قادیانیوں کو بالکل بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ مسلمانوں کے عقائد کے اوپر، مسلمانوں کے مقدس کتاب قرآن مجید کے اوپر کسی قسم کا اپنا حق کا دعویٰ کریں، یا ختم نبوت کے اوپر وہ کسی قسم کا حملہ کریں۔ اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو اس وجہ سے یہ فیصلہ جو ہے وہ لگتا تو ایسا ہے کہ ریورس ہو جائے گا، اور وہاں سے خاص طور پر جو پیراگراف موجود ہے جس میں یہ باتیں کی گئی ہیں کہ ان کو اجازت ہے یہ کمرے کے اندر بیٹھ کر کچھ بھی کر سکتے ہیں، اگر کمرے میں بیٹھ کے وہ تحریف کر دیں گے تو بعد میں اس کو پبلک کر دیں گے، بعد میں اس کی اشاعت کریں گے، بعد میں اس کی تبلیغ کریں گے، بعد میں اس کو باہر پھیلائیں گے۔ تو یہ پرابلم ہے۔ دیکھیے، قاضی فائز عیسیٰ کا جو موقف تھا وہ تھا اقلیتوں کے متعلق، کہ اقلیتوں کو اپنے عقائد کے مطابق کسی بھی جگہ پر رہنے کی اجازت ہے۔ یہ بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جو قادیانی ہے یہ اپنے آپ کو اقلیت یا نان مسلم تو نہیں مانتے۔ پرابلم ادھر ہے، اگر یہ اپنے آپ کو مان لیں گے نان مسلم، اگر یہ اپنے آپ کو مان لیں گے غیر مسلم، کیونکہ انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا، ختم نبوت کا انکار کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، تو اگر یہ مان لیں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ اپنے آپ کو مسلم بھی کلیم کریں، مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ کریں، اور قرآن کے اندر تعریف بھی کرتے پھریں، اور ختم نبوت کا انکار بھی کرتے پھریں، اور خود سے اپنا ایک نبی بھی بنا لیں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ موقف تھا سارا، اور اسلام بھی یہی کہتا ہے۔ تو عین اسلامی قوانین کے مطابق یا اسلام کی روح کے مطابق اس کے اندر یہ سارا معاملہ رکھا گیا کہ عمران خان نے بڑا زبردست پچھلے تقریباً 15 سال کے اندر جس طریقے سے عمران خان نے پاکستان کے اندر اس چیز کی جتنی
پرچار کیا ہے، اس کو پروموٹ کیا ہے اور اس کی جتنی اویئرنیس دی ہے، یہ پچھلے تقریباً کوئی 75 سالوں میں پاکستان میں ایسا نہیں ہوا۔ عمران خان نے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ عالمی سطح کے اوپر ختم نبوت کا اور حرمت نبوت کا بڑا زبردست مقدمہ لڑا کہ آپ یہ جو کوئی ناؤز باللہ کوئی کارٹون بنا دیتا ہے یا کوئی خاکہ بنا دیتا ہے، اس کی ہم قطعاً اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے جو جذبات ہیں مجروح ہوتے ہیں، ٹھیس پہنچتی ہے، ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ عمران خان نے بڑا زبردست مقدمہ لڑا عالمی سطح کے اوپر، اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر اتنی اویئرنیس موجود ہے کہ قادیانیوں کے متعلق ایک کیس کا مقدمہ، ایک کیس کا فیصلہ آیا، اس کے اندر ہلکی سی اجازت دی گئی تو اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا گیا، اور پورے پاکستان کے اندر پورا پاکستان اس میں ایک ہو کر کھڑا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنے والا، اور یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ قاضی فائز عیسیٰ نے وہاں پر کم از کم معافی مانگ لی، وہاں پر اصلاح کر لی، اصلاح کی بات کی، وہاں پر تسلیم کر لیا کہ بالکل یہ بات نہیں ہونی چاہیے، یہ معاملہ اگر کچھ غلط ہو گیا ہے تو اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ جاتے جاتے چلیں، کوئی تو کام اچھا کر کے جائیں۔ یہ فیصلہ حالانکہ سیاسی طور پر جو فیصلے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے، سیاسی طور پر بے حد اختلاف کیا جا سکتا ہے، سیاسی طور پر ان کے فیصلوں سے اختلافات بالکل موجود ہیں، ان کے فیصلوں کے متعلق یا ان کی کنڈکٹ کے متعلق، لیکن اس کے اوپر تو کوئی بھی مسلمان سوچ نہیں سکتا۔ تو یہ حکومت نے بھی اس کو چیلنج کر دیا، یہ پوری پارلیمنٹ نے اس کو چیلنج کیا، یہ پارلیمنٹ نے جب چیلنج کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ پوری پاکستانی قوم نے اس کو چیلنج کر دیا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کو آخرکار معافی مانگنی پڑ گئی، اور اسی وجہ سے جو ٹی ایل پی کے نائب امیر تھے، امیر ظہیر الحسن شاہ، انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے سر کی قیمت لگا دی تھی۔ بعد میں ان کو بھی احساس ہو گیا، انہوں نے بھی بہت بڑا یہ دعویٰ کر دیا، سر کی قیمت لگا دی۔ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ اپنی دلیل کے ذریعے سے بات رکھیں تو بات سنی بھی جائے گی۔ یہ مقدمہ تمام مسلمانوں کی آواز ہے، ان کے دل کی آواز ہے، جب آپ یہ مقدمہ رکھیں گے تو اس کو سنا بھی جائے گا۔ تو آج یہ مقدمہ رکھا ہے تو اس کو سنا بھی گیا ہے، اور اس کو بدلا بھی جائے گا، اس کی اصلاح بھی ہوگی۔ قاضی فائز عیسیٰ نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے، اگر اسی طرح سے آئین اور قانون کے مطابق بھی باقی فیصلے کر لیں، اس میں بھی اصلاح کر لیں تو بڑا اچھا ہو جائے۔